حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت اور اس کا پس منظر آپ کے ساتھ کس طریقے سے کوفیوں نے دھوکہ کیا، فریب کیا، کئی خطوط لکھے، بلایا، لیکن سب ایک دھمکی کے ڈر سے یا کچھ اس میں سے دنیاوی لالچ میں آ کر اہل بیت کا ساتھ چھوڑ کے فرار ہو گئے۔ یہ کوفیوں کا یہ پہلا واقعہ نہیں تھا، بلکہ کوفیوں نے حضرت علی بن ابی طالب یعنی امام حسین کے والد ماجد کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا تھا، دھوکہ دیا تھا، اور پھر آپ کے بڑے بھائی حضرت امام حسن کو بھی انہوں نے دھوکہ دیا تھا۔ کوفیوں کے دھوکے کی بات، ان کے فریب اور ان کی غداری کی بات بہت پہلے سے مشہور تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا، لیکن چونکہ اتنے اصرار ہو گئے، اتنے بلاوے آئے، اتنے خطوط آئے کہ آپ کو اس بات پر یقین کرنا پڑا کہ اب مجھے وہاں جانا چاہیے۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ بھیجا تھا تو آپ کے ساتھ میں آپ کے دو بچے چھوٹے چھوٹے محمد اور ابراہیم بھی تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان ظالموں نے امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے کہاں چلے گئے؟ ان کا کیا ہوا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ یہ بچے بھی شہید ہوئے، اور ان کی داستان بڑی عجیب ہے۔ شہدائے کربلا میں ان بچوں کی داستان بڑی عجیب و غریب ہے۔ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ کو ابن زیاد نے حکم دیا تھا کہ جہاں بھی ملے پکڑ کر لایا جائے، اور جو ان کو پناہ دے گا اس کو گرفتار کیا جائے گا، اس کو مارا جائے گا، اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس وقت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب ہانی بن عروہ کے گھر جانے لگے تھے تو آپ نے اپنے دونوں بچوں کو قاضی شریح کے گھر پہ کر دیا تھا کہ یہ ہمارے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ قاضی شریح یہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، ان کو بھروسہ تھا کہ ان کے گھر پر ہمارے بچے رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ قاضی شریح کے گھر پہ آپ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہمارے بچے محفوظ رہیں، اور امام مسلم بن عقیل کے ساتھ سارا معاملہ ہوا، شہید ہو گئے۔ ابن زیاد کو جب پتہ چلا کہ امام مسلم کے ساتھ میں ان کے دو بچے بھی آئے تھے تو اس نے اعلان کرا دیا کہ یہ دونوں بچے جہاں بھی ملیں ان کو گرفتار کر کے لایا جائے، اور جس کے گھر میں ہوں گے جو ان کو پناہ دے گا اس کو سزا دی جائے گی، اور جو ان بچوں کو پکڑ کر ہماری بارگاہ میں لائے گا اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ بچوں کی عمر بہت کم تھی، 8-10 سال کے وہ بچے تھے، دو بھائی تھے، سگے بھائی تھے۔ بہرحال قاضی شریح نے جب یہ اعلان سنا کہ ابن زیاد کا اعلان ہے کہ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ یہ دونوں بچے جس کے گھر میں ہیں
اس کو سزائیں دی جائیں گی، مرا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا۔ تو قاضی شریح نے سوچا کہ ان بچوں کو یہاں سے نکال دیا جائے اور مدینے بھیج دیا جائے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ اسی رات باب العراقین کے ذریعے سے ایک قافلہ جو ہے کوفہ سے مدینہ کی طرف جا رہا تھا۔ قاضی شریح نے اپنے بیٹے اسد سے کہا کہ ایک کام کرو، ان بچوں کو تیار کرو اور سامان کو سفر کے لیے دے دو اور لے جاؤ، وہ قافلے کے ساتھ میں کر دو اور کسی کو ذمہ دار بنا دو تاکہ وہ بچوں کو مدینے تک آرام سے، سکون سے، محفوظ کے ساتھ پہنچا دیں۔ وہ ابن سعد قاضی شریح کا بیٹا ان کو تیار کرنے کے بعد لے کے چلتا تو ہے بڑی تیزی کے ساتھ، لیکن جب وہ باب العراقین پہنچا تو وہ قافلہ نکل چکا تھا، وہاں سے جا چکا تھا۔ اس نے دوڑتے ہوئے قافلے کا پیچھا کرنا چاہا، دونوں بچوں کو لے کر دوڑتا ہوا گیا، دیکھا کہ قافلے کی گرد و غبار دھول اڑ رہے ہیں۔ اس نے سوچا ہم قافلے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ اس نے کہا بچوں سے کہ وہ دیکھو قافلہ جا رہا ہے، اس کے گرد و غبار اڑ رہے ہیں، جاؤ قافلے کے ساتھ میں ہو جاؤ اور وہ قافلہ مدینے جائے گا، تم بھی مدینے چلے جانا اور تم وہاں محفوظ کر لیے جاؤ گے۔ لیکن وہ اتنا کہہ کر بچوں کو قافلے کے حوالے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور واپس چلا آتا ہے۔ بچے دوڑتے دوڑتے قافلے کا پیچھا کرتے ہیں، لیکن قافلہ بڑی تیزی سے آگے نکل گیا اور یہ دونوں بچے بچھڑ جاتے ہیں، قافلے کا ساتھ نہیں پکڑ پاتے ہیں۔ ایک تو غم ان کا یہ ہے کہ ان کے باپ کا ساتھ چھوڑ چکا ہے، جس باپ کا سایہ ان دونوں یتیم بچوں کے سروں پر رہا کرتا تھا، اس باپ کا ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ یہ دونوں بچے قافلے کو بھی نہیں پکڑ پاتے ہیں۔ اب دونوں بچے رونے لگتے ہیں، گڑگڑانے لگتے ہیں اور ان کو بھی معلوم پڑ گیا تھا کہ ابن زیاد کا حکم ہو چکا ہے ہمیں گرفتار کرنے کا، اگر وہ ہمیں پکڑ لے گا تو ہو سکتا ہے قتل کر دے، شہید کر دے۔ یہ دونوں بچے یہی سوچ کر آپس میں رونے لگے اور حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ یہ اب چھپنے کا راستہ ڈھونڈ رہے تھے، کوئی راستہ انہیں سمجھ میں نہیں آیا اور سپاہی پورے کوفہ میں ان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اتنے میں سپاہیوں کی نظر ان بچوں پر پڑ جاتی ہے، وہ سپاہی پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے جاتے ہیں۔ ابن زیاد کے پاس جب ان بچوں کو پہنچایا گیا تو ابن زیاد نے دیکھا اور کہا کہ میں کچھ بھی فیصلہ نہیں کر سکتا، پہلے میں یزید سے پوچھوں گا، اس وقت وہ امیر المؤمنین ہو چکا تھا، میں خلیفہ سے پوچھوں گا، وہ جو حکم فرمائے گا اس کے بعد ان بچوں کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اس وقت کے لیے ابن زیاد نے کہا کہ دونوں بچوں کو جیل میں ڈال دیا جائے اور بند کر دیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابن زیاد کے حکم سے دونوں بچوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن اتفاق سے جیل کا جو داروغہ تھا، جو مین سپاہی تھا، داروغہ تھا، وہ اہل بیت سے سچی پکی محبت کرنے والا تھا، اس کا نام مشکور تھا۔ وہ اتنا محبت کرتا تھا اہل بیت سے کہ اہل بیت کے لیے اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ دونوں بچے امام مسلم بن عقیل کے ہیں، اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، اس نے سوچا کہ ان بچوں کو بچانا ہے، اپنی جان چلی جائے یہ گوارا ہو سکتا ہے، لیکن اہل بیت کے بچوں کو ابن زیاد کے حوالے کر دیا جائے یہ ہمیں گوارا نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس مشکور نامی شخص جو ہے وہ رات میں کیا تیاری کرتا ہے، دونوں بچوں کو نکالتا ہے جیل سے، اپنے گھر لے جاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، تیار کرتا ہے اور اپنی انگوٹھی ان کو نشانی کے طور پر دیتا ہے اور کہتا ہے سنو یہاں سے تم جاؤ اور قادسیہ جب پہنچنا تو وہاں مقام قادسیہ پہ پہنچنے کے بعد وہاں جگہ کوتوال ہے، وہ کوتوال میرا سگا بھائی ہے، اس کو میری انگوٹھی دکھا دینا، وہ تمہیں بحفاظت مدینہ پہنچا دے گا، تمہارا تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور تم یہاں سے چلے جاؤ، جو کچھ یہاں کوفہ میں ہوگا ابن زیاد جو کچھ کرے گا میں اسے سنبھال لوں گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ محب اہل بیت تھا، داروغہ بڑی محبت کرتا تھا، اس نے سوچا ہونا بھی یہی چاہیے اور اس نے کیا کیا، بچوں کو تیار کر کے قادسیہ کے لیے روانہ کر دیا، لیکن تقدیر میں ان کے شہادت لکھی جا چکی تھی۔ پوری رات وہ بچے مقام قادسیہ کی طرف چل رہے ہیں، راستہ بھٹک گئے، پوری رات چلنے کے بعد جب صبح ہوتی ہے تو بچے کیا دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے ہم چلے تھے وہیں واپس آ گئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب بچے بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم تو کہیں نہیں جا سکے، ہم جہاں سے چلے تھے وہی موجود ہے، کریں تو کیا کریں، ہو رہا ہمارے کے لیے کیا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ بچے چھپنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے تھے، اتفاق سے ایک درخت نظر آیا جو بالکل کھوکھلا تھا، وہ بچے جاتے ہیں وہاں چھپ جاتے ہیں، وہیں پر ایک کنواں بھی تھا،
ایک لونڈی ایک غلام جو ہے کنویں کے پاس پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، جب بچوں کی آواز سنتی ہے، اس کی نظر پڑتی ہے، اس نے بچوں سے پوچھا تم کون ہو، یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ جب بچوں نے باپ کی بات سنی تو رونے لگے۔ اس نے کہا بتاؤ تمہارے باپ امام مسلم بن عقیل ہے؟ ہاں ہمارے باپ امام مسلم بن عقیل ہے، شہید کر دیے گئے ہیں۔ وہ لونڈی بھی اس مالکہ کی غلام تھی جو مالکہ اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی۔ اس نے کہا چلو میں تمہیں اپنے مالکہ کے پاس لے چلتی ہوں۔ ہماری مالکہ اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتی ہے اور بے انتہا محبت کرتی ہے، وہ تمہاری خدمت بھی کرے گی، تمہیں کھانا بھی کھلائے گی، تمہاری حفاظت بھی کرے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ لونڈی وہ غلام جو ہے ان بچوں کو لے کر اپنی مالکہ کے پاس جاتی ہے۔ مالکہ کو سارا واقعہ بتایا، مالکہ نے دیکھا تو بڑی خوش ہو گئی کہ اہل بیت کی خدمت کرنے کا موقع مل گیا ہے، اہل بیت کے ننھے ننھے چشم و چراغ ہیں، ان کی خدمت کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ان دونوں بچوں کی خوب خدمت کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، پلاتی ہے، اپنے گھر کے ایک کمرے میں انہیں سلا دیتی ہے کہ بیٹے سو جاؤ۔ لیکن اس عورت کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اسی کا شوہر جو حارث نام کا ہے وہ اتنا بڑا ظالم ہے کہ انعام و اکرام کے لالچ میں انہی دونوں بچوں کو ڈھونڈ رہا ہے جو بچے انہی کے گھر میں پناہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، رات کی تاریکی میں اس کا شوہر جو ہے تھکا ہارا ہانپتا ہوا گھر پہ آیا اور نے پوچھا کہاں تھے؟ اس نے کہا ابن زیاد کی طرف سے اعلان ہو چکا ہے کہ مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کو جو پکڑ کر لائے گا اس کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، اس لیے میں انہی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ عورت کہتی ہے تف ہو، لعنت ہو تجھ پر، تو اہل بیت کے دشمن بن چکا ہے اور اہل بیت کو ابن زیاد کے حوالے کرنا چاہتا ہے تاکہ اہل بیت اسے قتل کر دے، اہل بیت کے بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ ابن زیاد ایسا بڑا ظالم ہے کہ وہ ان بچوں کو بھی نہیں چھوڑے گا، وہ شہید کر دے گا۔ اس نے کہا تجھے کیا معلوم، انعام و اکرام سے نوازا جائے گا، میں نہیں، بہت سارے لوگ کوفہ کے ایسے ہیں جو ان دونوں بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ عورت سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، کھانا کھاتا ہے، سو جاتا ہے۔ رات کی تاریکی ہے، آدھی رات گزر چکی ہے۔ بڑے بھائی نے خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا کہ قیامت کا منظر برپا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام مسلم بن عقیل، علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت حسن بن علی، سارے لوگ ساتھ میں ہیں، فاطمہ الزہرا، سارے لوگ جنت میں سیر کر رہے ہیں اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم بن عقیل سے فرما رہے ہیں مسلم تم چلے آئے، اپنے دونوں بچوں کو ظالموں کے حوالے کر آئے ہو؟ مسلم بن عقیل فرما رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چلا آیا، میرے دونوں بچے بھی قریب آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ یہ خواب بڑے بھائی نے دیکھا، فوراً اٹھ کر چھوٹے بھائی کو بیدار کیا کہ اٹھ جاؤ، ہماری شہادت کا وقت بھی قریب آ چکا ہے، ہم ابا جان کے پاس پہنچنے والے ہیں۔ چھوٹا بھائی اٹھا، بڑے بھائی نے خواب بیان کیا تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ بھائی میں نے بھی سیم یہی خواب دیکھا ہے کہ رسول اعظم ایسا ایسا فرما رہے تھے۔ اب دونوں بھائی کو یقین ہو گیا کہ صبح ہوتے ہی ہم بھی شہید کر دیے جائیں گے۔ دونوں بھائی آپس میں چمٹ کر رونے لگتے ہیں، آواز نکلتی ہے۔ اب یہ حارث جو لالچی انسان تھا، اسی کی عورت ان کی حفاظت کر رہی ہے، رات میں اس کی آواز، آنکھ کھل جاتی ہے، بچوں کی آواز سنتا ہے، اپنی عورت کو جگاتا ہے۔ یہ بچوں کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ عورت سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، سلانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن وہ ظالم چراغ جلاتا ہے اور اس روم کی اس کمرے کی طرف جاتا ہے جہاں پر بچے رو رہے تھے۔ جاتا ہے، دیکھا، دروازہ کھولا تو وہ چشم و چراغ دونوں رو رہے تھے، آپس میں لپٹ کے رو رہے تھے۔ اس ظالم کو ترس نہ آیا ان بچوں پر، یہ پہنچتا ہے ان بچوں کے بالوں کو پکڑتا ہے اور مارنا شروع کر دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بچے چیخ چیخ کر رو رہے ہیں۔ پوچھا کون ہے تو کون ہو تم لوگ؟ بچوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ وہ مارنا شروع کر دیتا ہے، بہت خوب مارتا ہے۔ مارنے کے بعد میں دونوں بچوں کے بالوں کو آپس میں باندھ دیتا ہے اور کہتا ہے صبح تک تڑپتے رہو جتنا تڑپتا ہے، اور صبح ہوتے ہی میری تلوار سے تمہاری گردنیں کاٹ دی جائیں گی۔ میرے عزیز دوستو، جب صبح نمودار ہوتی ہے تو وہ ظالم کچھ بھی نہیں کرتا، سب سے پہلے اٹھتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے، خنجر اٹھاتا ہے، زہر میں اس کو بجھاتا ہے اور اس کے بعد میں ان دونوں بچوں کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹتا ہوا نہر فرات کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ خاتون جو اس کی حفاظت کر رہی تھی، وہ خاتون اسی کی عورت ہے جو ان بچوں کی حفاظت کر رہی تھی، وہ دوڑتے ہوئے تڑپتے ہوئے جاتی ہے، اس کے قدموں کو پکڑ لیتی ہے، قدموں پہ گر جاتی ہے، میرے سرتاج ان بچوں کو چھوڑ دو، ان کے عوض میں میری جان
जान ले लो मुझे गवारा है, लेकिन अहले बैत के चश्मो चराग हैं, इन्हें छोड़ दो, इन्हें कोई तकलीफ नहीं देना। लेकिन वो मानने को तैयार न था। उसके जहन पे शैतान कब्जा कर चुका था, उसके दिमाग में शैतानी हवस कब्जा कर चुका था। वो इनाम व इकराम के लालच में था। वो जालिम अपनी बीवी को धक्के मारता है, वो एक दीवार से जाकर लगी, उसके सर पर जख्म आ गए, वो गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है। उन बच्चों को घसीटता हुआ अपने खच्चर पर बिठाता है और लेकर नहर फुरात की तरफ चल पड़ा है। वो औरत फिर होश में आती है, दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे जाती है। नहर फुरात पर जब पहुंचा, उसने अपने उन बच्चों को लिटा दिया और अपनी तलवार उन बच्चों पर चलाना ही चाहता था कि बड़ा भाई, जैसे ही उसने छोटे भाई की तरफ तलवार बढ़ाया, बड़ा भाई खड़ा हो गया और तलवार रोक दिया। कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे सामने मेरे छोटे भाई का सर काटा जाए और मैं देखूं, ये मुझे गवारा नहीं है, इसलिए पहले मेरा सर काटो, बाद में छोटे भाई का सर काटना। जब वो तलवार बड़े भाई की तरफ ले जाता है तो छोटा भाई खड़े हो जाता है, नहीं नहीं, बड़े भाई का सर कटे और मैं छोटा बन के देखता रहूं, मुझे गवारा नहीं है। इसलिए काम ऐसा करो कि पहले मुझे शहीद करो, बाद में बड़े भाई को शहीद करना। उस जालिम को तरस न आया। उसकी औरत दौड़ते दौड़ते आती है, पीछे से पकड़ती है, कहती है मेरे सरताज आखिरी वक्त है, अब भी समझ जाओ, अब भी समझ जाओ, इन बच्चों को शहीद नहीं करना, इन बच्चों को कत्ल नहीं करना। लेकिन वो जालिम इनाम व इकराम की लालच में था, समझने को तैयार न था। उसने कहा ना तुझे पहले कत्ल करूंगा ना तुझे पहले कत्ल करूंगा, दोनों को साथ में कत्ल करता हूँ। और दोनों बच्चों को साथ में लिटाता है और एक ऐसा वार करता है कि दोनों बच्चों का सर एक साथ तन से जुदा हो जाता है। और उस जालिम ने उन बच्चों के जिस्म को नहर फुरात में फेंक दिया और सर को कपड़े में लपेट कर इब्ने जियाद के पास ले गया। इब्ने जियाद के पास सर लेकर गया, किस खुशी में लेकर गया था कि मुझे इनाम व इकराम से नवाजा जाएगा। लेकिन उस जालिम को क्या मालूम कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इनाम व इकराम की लालच में सर लेकर उसकी बारगाह में पहुंचा, इब्ने जियाद की बारगाह में पहुंचा। इब्ने जियाद ने कहा कहाँ आए हो, क्या लेकर आए हो? उसने कहा मैं आपके दुश्मनों का सर लेकर आया हूं और आपसे इनाम व इकराम लेना चाहता हूं। अब देखो उसके साथ हश्र क्या होता है। जब इब्ने जियाद ने सुना ये मेरे दुश्मन कौन है, किसका सर तुम काट कर लाए हो, तो उसने कहा मुस्लिम बिन अकील के दोनों बच्चे उन्हीं का सर लाया हूं। इब्ने जियाद जलाल में आ गया कि तुझे किसने हुक्म दिया था इन बच्चों को शहीद करने के लिए, किसने कत्ल करने के लिए कहा था? मैंने तो कहा था गिरफ्तार करके लाने के लिए। मैंने यजीद को खत भी लिख दिया है कि बच्चे गिरफ्तार हो चुके हैं, आप जैसा हुक्म फरमाए वैसा होगा। अगर यजीद ने मुझसे कहा कि बच्चों को मेरे पास भेजो तो मैं क्या जवाब दूंगा? तूने क्यों शहीद किया, क्यों कत्ल किया? अब उसके पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं बचा। इनाम व इकराम की लालच में गया था। इब्ने जियाद जैसा जालिम कोई था भी नहीं। उसने कहा इसको ऊपर ले जाओ और इसका सर तन से जुदा करो और नीचे फेंक दो, क्योंकि ये मेरे हुक्म के खिलाफ काम किया है। इनाम व इकराम की लालच में दोनों बच्चों को शहीद किया। लेकिन हुआ क्या अंजाम कि इब्ने जियाद ने उसको भी मौत के घाट उतार दिया और जहन्नम में पहुंचा दिया। तो अहले बैत के साथ जिन लोगों ने भी किया सबका यही हश्र हुआ। बहरहाल इमाम मुस्लिम बिन अकील के ये दोनों नन्हे बच्चे भी शहीद कर दिए गए। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन मक्का से निकलने की तैयारी निकल चुके थे। अभी तक आपको कोई खबर नहीं है, न इमाम मुस्लिम के शहादत की खबर है, न उनके बच्चों की शहादत की खबर है। आप मक्का से करबला की तरफ निकलना चाह रहे हैं। बड़े बड़े सहाबे कराम मक्का के आपकी बारगाह में आए। कहाँ जा रहे हैं? कूफा जा रहा हूँ। मत जाइए, कूफा आपके लिए बेहतर नहीं है, आप मक्के में रहिए और हम आपकी हिफाजत के लिए, आपके बैत के लिए हम लोगों को जमा करेंगे, लोग आपका सपोर्ट करेंगे। कूफा वालों की वफादारी और बेवफाई आपको अच्छे से पता है। उन्होंने आपके बाप के साथ भी ऐसे किया, आपके बड़े भाई के साथ भी बेवफाई की। वो बेवफा लोग हैं, वो दुनिया और दौलत के लालच में कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। वो अभी आपसे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, आपको बुला तो ज़रूर रहे हैं, लेकिन आपके जाने के बाद दुश्मन के हवाले आपको करके खुद दुश्मनों के साथ शरीक हो जाएंगे। ये सारे सहाबा समझा रहे हैं इमाम हुसैन को, लेकिन कहा नहीं, मुझे कूफा जाना है तो जाना है। और ये क्यों कहा था? इसलिए कि ख्वाब के ज़रिए सारी बशारतें आपको दे दी गई थी।
کہ کربلا میں پہنچنا ہے اور جام شہادت نوش فرمانا ہے، ورنہ امام حسین کو جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بڑے بڑے صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، کسی کی بات نہیں سنا۔ بہرحال آپ وہاں سے چل بستے ہیں، اور آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ اگر میں مکہ میں رہوں گا تو میں گرفتار کر لیا جاؤں گا۔ جب آپ مکہ سے نکل چکے کربلا کی طرف، تو مکہ کا جو حاکم تھا عمرو بن سعید، اس نے یہ کیا کہ ایک فوج بھیجا کہ جاؤ اور امام حسین کو واپس مکہ لے کر آؤ۔ وہ فوج سامنے آ کر کھڑی ہو گئی کہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، آپ مکہ واپس چلو۔ آپ نے کہا نہیں، میں مکہ نہیں جا سکتا، میں کوفہ ہی جاؤں گا۔ بہرحال جانے کے لیے آپ تیار ہوئے۔ جب انہوں نے سوچا کہ نہیں ہوگا تو دونوں میں بحث ہو گئی، یہاں تک کہ لڑائی بھی ہوئی امام حسین کے ساتھیوں میں، اور ان لوگوں میں بہت سارے لوگ مارے بھی گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سفر آگے بڑھاتے گئے۔ جب آگے بڑھاتے گئے اپنا سفر، تو مقام حاجر ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر آپ پہنچتے ہیں۔ جب وہاں پر آپ پہنچتے ہیں تو وہاں سے آپ نے اپنے ایک ساتھی قیس نام کے ایک شخص کو کوفہ بھیجا کہ میرا یہ خط لو اور جاؤ وہاں لوگوں سے کہو کہ میں آ رہا ہوں، تم لوگوں نے بلایا تھا، خطوط دیے تھے، میں آ رہا ہوں، میری تیاری، میرے استقبال کے لیے انتظام کرو، اور میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لیکن امام حسین کو کیا معلوم کہ وہ لوگ کیا کر چکے ہیں، کیا گیم ہو چکا ہے وہاں پہ۔ جب یہ قیس نامی شخص خط لے کر پہنچتے ہیں، جو جیسے ہی مقام قادسیہ پہنچے تو وہاں پر ابن زیاد کی فوج پہلے سے ناکے بندی کر چکی تھی۔ یہ وہاں پر پہنچے، وہیں پر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب ہوا یہ کہ جب آپ کو گرفتار کر لیا گیا تو ان لوگوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کس لیے جا رہے ہو، سارا معاملہ بیان کیا، تو آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ ابن زیاد کے پاس جب آپ پہنچے میرے عزیز دوستو، تو اس نے کیا کہا کہ چھت پہ چڑھو، اور چڑھنے کے بعد میں سب کو مخاطب کر کے ابن حسین، حسین ابن علی اور ان کے خاندان والوں کو گالیاں دو، ان کے لیے برا بھلا کہو۔ لیکن